تو 12 سال کا دادا کے سامنے بھی نا وہ پیس رہا ہوتا سرتی ایسے کر کے ایسے کر رہا ہوتا ہے. ہاں اب تو بیٹا ابا سے کہا تھوڑی سی کھاؤ گے کیا؟ ہائے 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 لوگوں بے شرمی آ گئی، بے حیائیاں آ گئی ہمارے اندر معاشرے میں. اور جس معاشرے میں حیا نہ ہو ایمان کمزور ہے. جس دل میں حیا نہ ہو، جس آنکھ میں حیا نہ ہو، وہاں ایمان کمزور ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے. بے شک بے شک. حیا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. بے شک. بے حیائی بڑھے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے. جی نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بے حیائی بڑھے گی آخری زمانے میں، بڑھ رہی ہے. سچی بات. بچیاں شادیوں کے لیے منہ سے کہیں گی، ہو رہا ہے. جی ماں باپ کہہ رہے ہیں ہم وہاں شادی کریں گے، مگر نہیں، ہماری فرینڈ شپ وہاں سے ہو گئی، اب شادی وہیں کریں گے ورنہ زہر کھا کے مر جائیں گے. اللہ اکبر اللہ. وہ چوہا مارنے کی دوائی لے کے گھوم رہے ہیں، مر جاؤں گا اگر شادی نہیں ہوئی تو مر جاؤں گا. کتنی جگہ ایسے حادثے ہو گئے. سچی بات. اپنے بچوں کو شروع سے دیکھو کہ ان کی دوستیاں کدھر جا رہی ہیں. اور میرے بھائیوں، جو بچوں کی دوستیاں اچھی ہونی چاہیے، جس دن تیرے بچے کی دوستی اچھی ہو گئی، خدا کی قسم تیرا بچہ اچھا ہو جائے گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا بچہ اچھا ہو جائے گا. صحبت کا اثر پڑتا ہے. اگر مولویوں میں تیرا بچہ بیٹھے گا تو خدا کی قسم دین کی بات سیکھے گا. مسجد کے امام کے پاس بیٹھے گا تو نماز سیکھے گا. اور میرے بھائی، حاجیوں کے پاس بیٹھے گا تو مکہ شریف مدینہ شریف کے قصے سنے گا. کان کھول کے سن لے، قرآن پڑھنے والوں میں بیٹھے گا تو قرآن کا شوق پیدا ہوگا. لوگوں، اگر سچوں میں بیٹھے گا تو سچا ہونے کا ثبوت دے گا. ارے نیکوں میں بیٹھے گا تو نیک بنتا نظر آئے گا. بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ رام پوری زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحبت کا بہت اثر ہے، دوستی کا سب کو نشہ چڑھا ہے. گاؤں میں پھر بھی بہتر ہے. میں بہت اچھا بول رہا، ساؤنڈ والو بہت اچھا میں بول رہا، اللہ سلامت رکھے. گاؤں میں تو شرم ہے، ابھی بچوں میں شرم ہے، مگر بڑے بڑے شہروں میں جاؤ شرم کا ٹوکرا اٹھ گیا. کوئی لڑکی ایسی نہیں جس کا دوست نہیں، کوئی لڑکا ایسا اللہ ماشاءاللہ دوستیاں چل رہی ہیں. حد یہ ہے کہ لڑکی شام کو ماں سے کہہ کے جاتی ہے، ماں میں رات کو نہیں آؤں گی. بیٹی کیوں نہیں آئے گی؟ میرے دوستوں میں آج پارٹی ہے. بڑے شہروں میں آج کلکتہ، ممبئی، دلی، مدراس، حیدرآباد، چنئی آپ جائیے، جو لوگ گھومتے ہیں انہیں سب پتا ہوگا کہ حضرت بالکل 100 آنے بات سچ کہہ رہے ہیں. مجھے غیروں سے مطلب نہیں، مجھے اپنوں کی بات کی مطلب ہے. اور یہ ماحول ابھی بڑے شہروں میں ہے، پھر یہ دھیرے دھیرے تیرے گاؤں میں بھی آئے گا. جی آئے گا. آج وہاں ہے، یہاں بھی آئے گا. اس لیے باندھ پہلے باندھا جاتا ہے، جب پانی آ جاتا ہے تو باندھ نہیں رکتا ہے. سیلاب آنے سے پہلے باندھ باندھا جاتا ہے. سیلاب آ گیا، آپ دہلی میں یہ ماحول بناؤ، حیدرآباد، چنئی، کلکتہ میں تمہیں بے وقوف بنائیں گے. عجیب مولانا ہے، دقیانوسی مولانا ہے. عجیب مولانا، کون سی باتیں کرتا، کون سے زمانے میں جی رہا. اب تو بچوں کی فرینڈ شپیں چل رہی ہیں، مگر میرے بھائی تباہ کر گئی یہ فرینڈ شپیں، خدا کی قسم برباد کر گئی. ابھی مونو نام کا ایک لڑکا تھا، مونو نام کا، غیر مسلم ہے. اس نے اپنی سگی ماں، سگے باپ، سگی نانی کا مرڈر کر دیا دوستی کے چکر میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. صرف دوستی کے چکر میں. اخبار میں پڑھا ہوگا، مونو نام کے لڑکے نے کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ دوستی میں تو ہے نا. ابھی آپ کے ضلع مراد آباد یا سنبل کی بات ہوگی، کچھ دن پہلے ایک لڑکی تھی شبنم نام کی، سارے گھر والوں کو مار گئی دوستی کے چکر میں. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ یہ دوستی تھی. ہاں، یہ کون سی دوستیاں ہیں جو تمہیں بھی مار رہی ہیں؟ اور یہ بچنے والے نہیں ہیں، لوگوں خود بھی مارے جائیں گے. میں نے دیکھا، اگر چوروں سے دوستی کرو گے اور تم چوری نہ کرو، جس دن چور پکڑے گئے پکڑے تم بھی جاؤ گے. ایک میری علم میں ایک لڑکا ہے، وہ موٹر سائیکل کی چوری کرتا تھا، وہ پکڑا گیا. اپاچے کئی گاڑیاں اٹھائیں، پولیس نے اٹھایا، اس کو مارا، ریمانڈ پہ لیا. پوچھا کس کس سے تیرا کانٹیکٹ تھا، تو جس سے دوستی تھی سب کا نام لے دیا. حالانکہ وہ چوری میں نہیں تھے، وہ لوگ صرف اس کے ساتھ ملتے کھاتے پیتے تھے. پولیس نے اٹھا کے سب پہ پٹا پھیرا. اللہ، پتہ یہ چلا غلط دوستی ہوگی تو یہاں بھی مارا جائے گا، مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی پکڑا جائے گا. بات ہے کہ نہیں؟ پکڑا جائے گا. اور اگر دوستی اچھوں سے ہوگی، دوستی نیکوں سے ہوگی تو کان کھول کے سن لے. وہ نیک تجھے دنیا میں کہیں گے میرے بھائی شراب پینا غلط ہے، نماز چھوڑنا غلط ہے، والدین کی بے عزتی کرنا غلط ہے، بے حیائی کرنا غلط ہے، کسی پہ نظر ڈالنا غلط ہے، کسی کا مال مارنا غلط ہے. یہ اچھے لوگ دنیا میں بھی سمجھاتے رہیں گے،
اور جب میدان محشر ہوگا کچھ نیکیاں کم پڑ جائیں گی، ان مولویوں سے دوستی ہوگی، ان حافظوں سے دوستی ہوگی، ان قاریوں سے دوستی ہوگی. اگر اللہ انہیں بخشے گا تو انہیں اجازت دے گا، اگر جسے چاہو اسے بھی جنت میں لے جاؤ. تو یہ علماء اپنے دوستوں کو بھی بخشش کرا کے جنت میں لے جائیں گے. واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. لوگوں یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، حافظ قرآن 7 پیڑھیوں کی بخشش کرائے گا. ایک عالم دین کے لیے یہ چھوٹ ہوگی، جسے جسے چاہے جنت میں لے جائے. اب ذرا مجھے بتا، اگر کسی نے عالم دین کو پانی کا لوٹا بھی بھر کے دیا ہوگا وضو کے لیے میدان محشر میں، وہ عالم دین اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. جنت میں ماشاء اللہ، جنت میں لے کے جائے گا عالم دین. زندہ باد. اور سن لیجئے، یہاں تک ہے اللہ جب بخشنے پہ آئے گا تو کہے گا تیرا عمل تو نہیں ہے، تجھے بخش کیسے دوں میں؟ جی تیرا عمل تو نہیں ہے بخشنے کے قابل. بتا تیرا کوئی دوست عالم تھا؟ یار کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آج تیرا کوئی دوست عالم ہوگا تو اسی کی بنیاد پر تجھے بخش دوں گا. کیا بات ہے. واہ واہ. کہے گا مولا میری تو دوستی عالموں سے نہیں تھی، میری تو ناچنے والوں سے تھی، اللہ. فیشن والوں سے تھی، کان چھدوں سے تھی. کان چھدوانے والے، جی کان چھدے گھوم رہے ہیں، اچھے کھاتے ہیں، اچھے خاصے کان چھدوا لیا. ارے بھائی اللہ نے تمہیں اچھا خاصا لڑکا بنایا تو تم لڑکی کیوں بننا چاہ رہے ہو؟ اللہ. اچھا کان چھدوا رہے ہو تو ناک بھی چھدواؤ، ہے نا، ناک بھی چھدواؤ نا. جب کان میں دڑیا پہن رہے ہو تو اس میں بھی کیا پہنی جاتی ہے؟ نتنی. اس میں بھی پہنو، پورے بنو. بن رہے ہو تو چوڑیاں بھی بنواؤ. ادھورے کیوں بن رہے ہو؟ ہاں پورے بنو. پھر دوپٹہ وپٹہ بھی اوڑھو، ہے نا. ہائے ہائے میاں عجیب معاملہ. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. جی لڑکیاں لڑکوں والے لباس پہنیں گی اور لڑکے لڑکیوں والا. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. بے شک. اور ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جی لڑکیاں جینس پہن کے ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں، ہاں لڑکے کان چھدوا رہے ہیں. بات حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی، کان چھدوا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اللہ فرمائے گا کوئی عالم دین تیرا دوست ہو تو آج اس کی دوستی کی قسم تجھے بخش دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے تو دوستی نہیں کری، ہماری تو سب سے بڑی مخالفت مسجد کے امام سے ہی تھی. اگر فاتحہ پڑھنے نہیں گئے غریب کسی کے گھر تو اس کا حساب کرو جلدی سے. کیوں؟ بولے فاتحہ پڑھنے تو نہیں آیا. ہائے ہائے اے یار تیرے ہاں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، تیرا امام ہے یار، یہ تیرے سر کا تاج ہے، نہیں آیا تو معاف کر یار. ایک آدمی نے تو امام صاحب سے کہی حضرت جمعے کی نماز پڑھ کے ذرا بارش کی دعا کر دیو. امام نے دعا عربی میں کر دی. یہ جاہل آدمی تھا، اسے سمجھ میں نہیں آئی. نماز کے بعد بولا حضرت آپ نے دعا تو کی نہیں. امام صاحب نے کہا میں نے عربی میں کر دی. تو بولا میرے تو سمجھ میں نہ آئی، بارش کیسے ہوگی؟ عربی تو پڑھ لے. بارش کیسے ہو جائے گی؟ میرے سمجھ میں تو آئی نا. اللہ. اب بتائیے جہالت. یعنی بولا بارش کیسے ہوگی، تم نے عربی میں کر دی، میرے تو سمجھ میں نہیں آئی. جی ابے ظالم تیرے سمجھنے کی ضرورت تھوڑی ہے، اس نے کی اللہ نے سمجھ لی. بے شک بے شک. بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ جی. یار میرے بھائی کچھ کھانا ایسے رہنے دو. لوگوں نیک لوگوں سے دوستی کرو، اللہ کے ولیوں سے کرو، مولویوں سے کرو. اب تم سوچو کہ وہ مولوی تو نیک نہیں ہے، ان میں برائیاں نکالو. تو غوث اعظم جیسا مولوی تو چراغ نہیں لالٹین لے کے ڈھونڈ لے جب بھی نہ ملے گا. سچی بات. اب مولوی ایسے ملیں گے جیسے ہیں، اور 20 سال کے بعد ایسے بھی نہیں ملیں گے جیسے آپ ہیں، اور 50 سال کے بعد ایسے بھی نہیں ملیں گے جو ویسے ملیں گے. اس لیے کہ زمانہ جیسے جیسے بدل رہا، ابھی بلکہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے مولوی لگتے ہیں. آپ جاؤ عرب کنٹری، فورن کنٹری، آپ جاؤ مصر، قطر، دبئی اور مسقط، تو وہاں کا مولوی پتا کیسا ہوتا ہے؟ جنس پہنے ہوئے، داڑھی صاف، سر پہ ٹوپی نہیں، کوٹ ٹائی، اور مسجد کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہوتا. جو لوگ جاتے ہیں ان سے پوچھ لیو، یہ تو یہ مولوی بیچارے بڑے اچھے ہیں. اب 50 سال کے بعد انڈیا میں بھی ایسے ملیں گے، آ رہے ہیں ہلکا ہلکا پڑھ کے. کوئی مصر سے پڑھ کے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے پڑھ کے آ رہا ہے. اللہ ماشاءاللہ کچھ تو فیشن میں آنے لگے. اب تم کہو گے جو اب بچے ہیں کہ میاں ہم نے تو اپنے بچپن میں مولویوں کی دیکھی، داڑھی بھی تھی، ٹوپی بھی تھی، جبہ بھی تھا. تو میاں ہم نے کہا جو آج ہیں وہ 50 سال کے بعد نہ ملیں گے. جی جو مولوی ہیں یہ غنیمت ہیں، انہی سے محبت کر لو مولوی ہونے کی بنیاد پر. اگر یہ گناہگار ہوں گے تو یہ اپنا حساب خود دیں گے، مگر مولوی ہونے کی بنیاد پر جو تم محبت کرو گے اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہے گا مولا میرا تو کوئی مولوی دوست بھی نہ تھا، میرے تو بھانگڑے باز، یوٹیوب باز، پپجی باز، بگی باز والے، تاش کے پتوں والے، کرکٹ والے، ہاکی والے، پتنگ والے، کبوتر باز، یہ سب میرے دوست تھے. دوستی بھی تو ایسی سے چل رہی ہے.
سمجھ رہے ہو؟ تو رب فرمائے گا ہائے ہائے تیرے کوئی دوست کا دوست اگر مولوی ہو جب بھی تجھے بخش دوں گا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اگر کوئی عالم دین ہو تب بھی بخش دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دور تک نگاہ دوڑائے گا مگر اس نے تو عالم کو ڈھونڈا ہی نہیں. جی ہاں رشتے کرنے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں داڑھی والا نہیں چلے گا. اب بھائی کون سا چلے گا؟ نہیں بھائی ذرا ایکٹیو ہو. تو کہ داڑھی والا ایکٹیو نہیں ہوتا ہے؟ ہم تو داڑھی والے کو جہاز اڑاتا دکھا دیں تمہیں. ہاں ارے بھائی داڑھی کسی چیز کو روک رہی ہے کیا؟ آپ تو داڑھی لگا کے جہاز اڑائیے مگر ایکٹیو ہو تو لچا ہو لفنگا ہو بدماش ہو. ایکٹیو کسے کہتے ہیں؟ ایکٹیو کا مطلب ہے قابل ہو پڑھا لکھا ہو. وہ ایکٹیو ہو گیا. میرے بھائی یار عجیب ماحول ہے. دور تک نگاہ دوڑائے گا. کہا میری تو کوئی رشتہ داری تک میں کوئی عالم نہیں. ہائے ہائے اللہ فرمائے گا تیرا نام اگر کسی عالم دین پہ ہو جب بھی جا تیری بخشش ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہے گا مولا میرا تو نام بھی عالم دین پہ نہیں. میرے ابا نے میرا نام شاہ رخ سلمان بنٹی گڈو پپو چنو یہ نام ہے ہمارے. اللہ. سونو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ادھر والا یا ادھر والا بیچ میں لٹکا دیا. سونو مونو بتاؤ کیا نام ہے؟ اور یہ بھورا کلوا بھی کوئی نام نہیں ہے. یہ بھی کوئی نام نہیں ہے. بتاؤ ان میں بھی بھورا ان میں بھی بھورا ان میں بھی کلوا ان میں بھی کلوا. سلام کریں گے نہیں کریں؟ عجیب معاملہ. اور میرے بھائی نام اچھے رکھو. ناموں سے اثر پڑتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بے شک بے شک. ناموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جی نبی سے اللہ فرمائے گا اے محمد جاؤ جنت میں. تو جتنے محمد نام سے ہوں گے محمد فرقان محمد گلفام محمد فلاں محمد فلاں محمد فلاں سب جنت کی طرف بھاگیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. رب فرمائے گا میں نے تم سے نہیں کہا اپنے نبی سے کہا. عرض کریں گے مولا ہم سوچے شاید ہم سے کہا ہمارا نام بھی محمد سے شروع ہوتا ہے. رب کی رحمت کو جوش آئے گا. میرے نبی کی محبت میں تم نے محمد سے نام رکھا. جاؤ ہم نے تمہاری بھی بخشش کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محمد غلفام صاحب قبلہ رام پوری زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. نام رکھا ہے. لڑکی پیدا ہوئی ابھی 10 سال پہلے 15 سال پہلے. میاں ہر گھر میں ثانیہ تھی. وہ حیدرآباد کی ایک ٹینس اسٹار ثانیہ آئی تھی ثانیہ مرزا. جسے دیکھو ثانیہ جسے دیکھو ثانیہ. کوئی نام بھی تو ہو نہ کوئی معنی ہے اس کا نہ کچھ ہے. دوسرے کو کہتے سمجھ رہے. اب جسے دیکھو ثانیہ ثانیہ ثانیہ. عربی کس کی محبت میں رکھ رہا. مولوی سے نام پوچھا مولوی نے کہہ دیا بھائی نام رکھ دو اس کا عائشہ خدیجۃ الکبریٰ. مولانا بڑا پرانا سا لگ رہا. نام بھی ڈیجیٹل چاہیے نا. نام بھی ڈیجیٹل پھندے اندے لگا ہوا کلر پینٹ ہوا ہوا. کہ مولانا ذرا نیا سے بتا دو. اور میرے بھائی نام نیا دے. دیکھ نام اچھا دیکھ. یا تو اللہ کے نام سے پہلے عبد لگا کے ہو. کسی نبی کے نام پہ ہو کسی بزرگ کے نام پہ ہو کسی ولی کے نام پہ ہو کسی عالم دین کے نام پہ ہو. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ. اور جب تیری عالم دین سے دوستی ہوگی نا تو میدان محشر میں کچھ نیکیاں کم پڑیں گی تو یہ عالم دین تیری بخشش کرا لے گا. دوستی کی بنیاد پر. مگر ہمارے تو دوست بھی ایسے ایسے ہوں گے اللہ جانے. دوست ہیں جس نے 8 دن سے نماز نہیں پڑھی ہے وہ دوست ہیں. جو جھوٹ بولتا ہے بالکل کچے دھوئیں کی مارتا وہ بھی دوست ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. شرابی دوست ہیں جواری دوست ہیں سٹے باز دوست ہیں. یہ ہمارے دوست ہیں. اور میرے بھائی دوستی اچھی کرو. آج میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں لوگوں تمہارے کتنے بھی دوست ہو مگر ایک دوست کا ایڈریس دے کے جا رہا ہوں. ساری میری بہنیں میرے بھائی بیٹھے ہیں جس سے میں بتا کے جا رہا ہوں چاہے کتنے بھی دوست ہو مگر آج کے بعد اس سے دوستی ضرور کر لینا. انشاءاللہ اگر اس سے تم نے دوستی کر لی تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. لوگوں تمہارا ذہن سوال کر رہا ہوگا مولانا گلفام وہ کون ہے جس کا ایڈریس بتا کے جا رہے ہو کہ وہ کون ہے کہ جس سے ہم دوستی کریں. تو کان کھول کے سن لے. میں ایڈریس بتا کے جا رہا ہوں جس سے دوستی کرنا ہے اور پکی دوستی کرنا. دنیا میں وہ آیا ہے لوگوں آنے کا مہینہ رمضان ہے جس کے پاس آیا وہ آمینہ کا لال ہے. نام اس کا خدا کا قرآن ہے. ہاں بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی محمد غلفام صاحب قبلہ رام پوری زندہ باد زندہ باد. ہائے ہائے. اور قرآن سے ایک دوستی اور کر لو. جہاں 100 دوست صحیح یار ایک قرآن سے بھی کر کے دیکھو یار. جی 101 ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ہے نا. میں ایسی دوستی بتا کے جا رہا ہوں ایک قرآن سے بھی کر لو. میں نے پوچھا قرآن تو آیا کب؟ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں رمضان میں آیا جی نازل کیا گیا. میں نے کہا قرآن دوست بدل جاتے ہیں. چل اگر تجھ سے دوستی کروں تو بدلے گا تو نہیں. جی چین تو نہیں ہوگا. آج دوست ہے میرا وقت اچھا سب میرے دوست ہیں. وقت برا ہوا تو سب نے پیٹ پھیر دی. بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا. بڑے دوست غداری کر جاتے ان کی باتوں میں بڑا فرق پایا جاتا. تیری بات میں تو کبھی فرق نہیں آئے گا.
تو قرآن بولا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میری بات میں کوئی شک نہیں، کوئی فرق نہیں، بے شک سبحان اللہ یہ سبحان وہ اللہ، کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ حق بات ہے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا دوستوں میں کوئی کسی کو بھر دیتا تو دوست بدل جاتا ہے نا۔ میرے دوست کو کسی نے بھر دیا، چغلی کر دی، مولانا گلفام ایسے کہہ رہے، بس وہ آگے آؤ باؤ تاؤ میں، ہاں ارے ایسے کہہ دیا اب نہیں بولوں گا۔ تو نہیں بدلے گا، کمبرتی تو نہیں ہوگا۔ کہا کیسی بات؟ قرآن نے اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہمیں خدا نے نازل کیا ہے اور اس کی ہماری حفاظت بھی خدا ہی کرتا ہے۔ بے شک جس کی حفاظت خدا کرے اسے کون بدل سکتا ہے؟ جی میرے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں ایک دوستی قرآن سے کر لو، اب دوستی کیسے ہوگی ذرا یہ بھی سن لو۔ تم بولو کہ مولانا دوستی ہماری قرآن سے کرا دو، قرآن سے دوستی کیسے ہوگی؟ تو قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ، روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سے دوستی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ باد زندہ باد۔ جیسے دنیا کے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ویسی قرآن سے، روز میسج کرو، روز فون کرو، دوستی ہو گئی۔ بات ہے کیا نہیں؟ روز میسج کرو، روز فون کرو، بات کرو، ملاقاتیں کرو، دوستی ہو گئی۔ ایسے ہی قرآن کو پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھ لو، اور روزانہ فجر کے بعد پڑھو، اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ۔ سبحان اللہ ہاں، ہمارے نوجوان تو انہیں تو فرصت ہی نہیں، یوٹیوب دیکھتے ہی دیکھتے سو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سا گانا سن رہے تھے سو گئے، کون سی فلم دیکھ رہے تھے سو گئے، کون سی کامیڈی دیکھ رہے تھے سو گئے، اور رات میں جب سوئے تو میاں ایسے ڈراؤنے خواب دیکھے کہ کوئی بجھار ریت کے پڑ گیا کسی کو خواب میں، اللہ، کسی کو سانپ ریت کے پڑ گیا، اور صبح کہہ رہا مولانا کوئی تعویذ تو کر دو، رات کو بڑا پریشان ہوتا ہوں میں، مجھے تو میاں بڑا ریتتے ہیں، جنگلوں ریتتے ہیں، بڑے بڑے بیل بجھار اور ہاتھی۔ اب میاں جب رات کو ہیرو ہیروئنوں کی فلمیں دیکھ کے سو رہے ہو تو تمہیں مکہ مدینہ نظر آئے گا، ایسی بیل ریت کے پڑیں گے؟ بات ہے کہ نہیں یار؟ جب رات کو خدا کی قسم اگر نماز پڑھ کے سویا اور آیت الکرسی پڑھ کے سو جا، سورہ ملک پڑھ کے سو جا، تیرے ان خواب میں کوئی شیطان نہیں آئے گا۔ کبھی اگر تیری قسمت نے انگڑائی لی تو تیری خواب میں ایک دن آمینہ کا لال آئے گا۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ اور باد۔ جس دن آمینہ کا لال آ گیا تیری قسمت کی عید ہو جائے گی۔ صبح کو جو رات میں نبی کا دیدار کرے گا، صبح کو یہی اعلان کرے گا، رات جو خواب میں تیری دید ہو گئی، چاند دکھے یا نہ دکھے میری عید ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھائیے، نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محمد گلفام صاحب قبلہ رام پوری زندہ باد زندہ باد۔ تیرا کوئی دوست ایسا نہیں ہے جیسا دوست تیرا قرآن ثابت ہوگا۔ تو کان کھول کے سن لے، اگر تو نے قرآن سے دوستی کر لی تو کوئی دوست ایسا ثابت نہیں ہوگا جیسا دوست تیرا قرآن ثابت ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سوال یہ تھا کہ دوستی کیسے ہوگی، طریقہ بتا دیا کیسے ہوگی، طریقہ سمجھ میں آ گیا۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا سیکھ لو، روزانہ پڑھو، دوستی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن دوستی کرنا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ بے شک بات سمجھ رہے ہیں کہ کرنا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے۔ حج کرنا آسان ہے، رکھنا مشکل ہے۔ حافظ بننا آسان ہے، یاد رکھنا مشکل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ 16 آنے ہے یہ بات۔ ہاں، حافظہ تو 3 سال میں ہوتا، مگر زندگی بھر حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ جی اگر زندگی بھر حفاظت نہ پڑھو تو گیا قرآن۔ جی حج تو 40 دن میں جاتے ہیں، آ جاتے ہیں حج کر کے، ہے نا؟ اور ان 5 دنوں میں حج ہوتا ہے، مگر معلوم ہے حفاظت پوری زندگی کرنا پڑتی ہے۔ جی اب حج کھیل کے بھی پتے پیس رہا تو کائے کا حاجی، حج کر کے بھی مینڈے کاٹ رہا لوگوں کی تو کائے کا حاجی، حج کر کے بھی غریبوں کو ستا رہا تو کائے کا حاجی۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ رکھنا بھی تو ہے، حج کرنا تو آسان ہے، 4 لاکھ میں ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، 5 میں ہو جائے گا، چلو میاں کرنا مشکل نہیں ہے، رکھنا مشکل۔ بے شک۔ ایمان لانے میں 1 منٹ لگتا، جی کلمہ شریف پڑھ لیا، ایمان لے آیا، مگر ایمان کا رکھنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے جی 1 منٹ میں۔ لیکن توبہ کرنے میں 1 منٹ لگتا ہے، لیکن توبہ پر برقرار رہنا، توبہ پر قائم رہنا، اس میں زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ بے شک۔ قرآن سے دوستی تو مولانا تم نے بتا دیا ایسے ہوگی، مگر یہ نبھے گی کیسے، برقرار کیسے رہے گی، ٹوٹے نہیں۔ اور میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر قرآن سے دوستی کر کے مر گیا تو جنت کو تو نہیں مانگے گا، جنت تجھے مانگے گی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ سے نہیں کہے گا مجھے جنت دے، جنت کہے گی مجھے قرآن کا دوست چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، دوست ہے نا، دوست ہے نا۔ تو یہ برقرار کیسے رہے دوستی، طریقہ بتا دوں ابھی؟ باتیں بڑے مزے کی چل رہی ہیں، موڈ بن گیا اب۔ یہ بات ہر وقت نہیں آتی، بتا دوں طریقہ، اور ایسا بتاؤں گا 1 کھٹا سکہ خرچ نہیں ہوگا، فری میں۔ اب سن لو، مولانا شاکر صاحب سے میری دوستی ہے، ٹھیک ہو گئی، نبھے گی کیسے؟ نبھے گی ایسے،
ان سے میری قریبی ہے. انہوں نے کہا مولانا گلفام وہاں مت جانا. میں نے کہا کیوں؟ بولے یہ مت پوچھو کیوں، بس مت جانا، دوست تو ہمارے ہو تو مت جانا. اب اگر دوستی رکھنا تو نہیں جاؤں گا. اور چلا گیا، انہیں پتا چل گیا تو دوستی کٹ. منع کیا تھا کیوں گیا؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جو دوست کہہ دے وہ ماننا پڑے گا. اگر مانتے رہے تو دوستی چلتی رہے گی. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بس قرآن سے دوستی کر لو. قرآن نے کہا شراب کے قریب نہیں جانا تو نہیں جانا، دوستی چلتی رہے گی. قرآن نے کہا نماز پڑھنا تو پڑھنا، دوستی چلتی رہے گی. نہ ماننے کا، جھوٹ نہ بولنا. قرآن نے کہا